حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین اکرام، اللہ رب العزت کا لا تعداد بار شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اس حاضری کو اللہ پاک ہم سب کے لیے ذریعہ نجات کفارہ سیئات بنائے۔ عزیزان محترم، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ پاک نے ہمیں ہماری زندگیوں میں ایک بار پھر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت نصیب فرمائی ہیں۔ ماہ ربیع الاول شریف کا ماہ مبارک ایک مرتبہ پھر ہماری زندگیوں میں ہمیں نصیب ہوا ہے۔ اللہ رب العزت کا اس پر ہم بار دیگر شکر ادا کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، پچھلے کئی سال میں اس کے اوپر محنت کرتا رہا کہ صحیح میلاد شریف منانے کا کیا طریقہ ہے، مگر اس سال ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا ہی تذکرہ کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پاک کا یہ تذکرہ کب سے شروع ہوا اور کون کون حضور علیہ السلام کا میلاد مناتا ہے اور کب سے منایا جا رہا ہے، اور پھر انشاءاللہ العزیز ہم سلسلہ وار اس کو پڑھیں گے، کس طرح آقا علیہ السلام کے نور اقدس کو اللہ نے تخلیق فرمایا، پھر کس طرح وہ نور پاک حجاب اکبر میں ہزاروں سال تک سیر کرتا رہا، پھر کس طرح اس نور سے اللہ نے ساری کائنات کو تخلیق کیا، پھر کس طرح اس نور سے ساری کائنات کو اللہ نے بنایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں وہ نور رکھا تو کیا کیا معجزات کا ظہور ہوا، پھر وہ نور حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہا کے شکم میں آیا تو کیا کیا معجزات کا صدور ہوا، پھر عشیش علیہ السلام کے پاس آیا۔ اس طرح درجہ بدرجہ ہم پڑھتے ہوئے سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا آپ کی گود میں حضور کے تشریف لانے تک اس کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العظیم، انشاءاللہ العظیم، ماشاءاللہ۔ تو عزیز دوستو، یہاں سے گفتگو شروع کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ازل میں 2 جلسے کیے۔ ایک جلسہ جلسہ توحید تھا، ایک جلسہ جلسہ رسالت تھا۔ ایک جلسہ رب ذوالجلال والاکرام نے اپنی توحید کے بارے میں کیا، اور ایک جلسہ اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت رسالت کے بارے میں کیا۔ دونوں جلسوں کا ذکر قرآن کرتا ہے۔ پہلے اللہ رب العزت نے جب سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کی پشت سے ازل سے لے کے اب تک جتنے انسان اللہ نے بنانے تھے سب کے سب کی ارواح کو اللہ نے نکال لیا، چیونٹیوں کی طرح روحیں نکلتی گئیں، اور ازل سے لے کے اب تک جتنے انسان اللہ نے دنیا میں بھیجنے تھے ماشاءاللہ سب کے سب کو اللہ پاک نے آپ کی پشت انور سے پیدا فرما دیا۔ جب تمام ارواح بن گئیں تو اللہ رب العزت نے ساری روحوں کو اپنے حضور حاضر کیا، اور حاضر کر کے رب ذوالجلال نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اب کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ اس کا کیا جواب دینا ہے، کہ سب سے پہلے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح اقدس نے رہنمائی کی، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح انور نے رہنمائی فرمائی۔ سب سے پہلے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پاک بولی بلا، ہاں مولا تو ہمارا رب نہیں تو پھر اور کون ہے؟
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پھر اقتدا میں تمام انبیاء علیہ السلام بول پڑے بلا بلا بلا. پھر اس کے پیچھے تمام صاحبان ایمان بولتے چلے گئے بلا بلا، ہاں مولا تو ہمارا رب نہیں تو اور کون ہے. اس کو اس مقام پہ آپ پڑھیں، مفسرین بیان کرتے ہیں جب اللہ رب العزت نے پوچھا، پہلی بار جب اللہ نے سوال کیا تو کئی ارواح تھیں وہ بولیں بلا، اور کئی ارواح تھیں جو نہیں بولیں. اس کا مطلب یہ تھا کہ جو بولیں وہ صاحبان ایمان ہوں گے، جو نہ بولیں وہ کافر ہوں گے. پھر اللہ نے دوسری بار جب پوچھا تو کئی وہ لوگ جو پہلے بلا بولے تھے، دوسری بار پوچھنے پر ان میں سے کئی نہیں بولے، اور کئی جو نہیں بولے تھے ان میں سے کئی بول پڑے. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ کئی صاحبان ایمان پیدا ہوں گے. ویسے تو ہر بچہ ہی صاحب ایمان ہوتا ہے، فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، بعد میں اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں وہی اس کو بڑھا دیتے ہیں. تو مسلمانوں کے گھر پیدا ہوں گے، مومن ہوں گے، مگر بعد میں وہ مرتد ہو جائیں گے، کافر ہو جائیں گے. اور کئی پہلے نہیں بولے تھے، پھر جب اللہ نے پوچھا تو بول پڑے. مطلب یہ تھا کافروں کے گھر پیدا ہوں گے، کافر ہوں گے، مگر بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو دولت ایمان سے بہرہ یاب کر دے گا. جب اللہ رب العزت نے اپنی ذات اقدس کے بارے میں سوال کیا اور پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اللہ پاک نے جلسہ توحید کا انعقاد کیا. تو ذہن نشین بات کر لیں، اس میں تمام انسانیت کو جمع کیا، ازل سے لے کے ابد تک تمام انسانوں کو جمع کیا. مسلم بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے، صاحبان ایمان بھی تھے، اور جنہوں نے کافر ہونا تھا وہ بھی تھے. تمام انبیاء علیہ السلام بھی تھے، ان کی امم بھی تھیں. تو اس وقت اللہ نے سب کو بلایا، بلا امتیاز سب کو بلایا. عام بھی تھے، خاص بھی تھے، مومن بھی تھے، کافر بھی تھے. پھر رب ذوالجلال نے ایک جلسہ رسالت کیا. پھر اللہ پاک نے ایک جلسہ اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان کے لیے منعقد کیا. جب وہ جلسہ کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا اب اس جلسے میں سوائے انبیاء علیہ السلام کے اور کوئی نہیں آئے گا. اس جلسے کی یہ انفرادیت تھی، یہ امتیاز تھا کہ فرمایا یہ خاص جلسہ ہے، خاصاں دی گل عامہ اگے نہیں مناسب کرنی. میاں صاحب فرماتے ہیں خاصاں دی گل عامہ اگے نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد کتیاں اگے دھرنی. فرمایا یہ خاص بات ہے، خاصوں سے کرنی ہے، بس خاص ہی آئیں گے. تو اللہ رب العزت نے 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی پیغمبر پیدا فرمائے، جن کو اللہ نے نبی بنانا تھا ازل سے بنا دیا. یہ اللہ رب العزت کی خاص عطا ہے، یہ خاص وہب ہے. نبوت رسالت کسب سے نہیں ملتی کہ آپ کہیں میں بہت پڑھ جاؤں مجھے نبی بنا دیا جائے گا، بہت عبادت کروں، بڑا زہد اختیار کروں مجھے نبی بنا. ایسا نہیں ہے. جن کو نبی بنانا تھا ازل سے بنا دیا. تو اللہ رب العزت نے تمام انبیاء علیہ السلام کی ارواح کو بلایا، تمام نبیوں کے انوار کو جمع کیا. اللہ رب العزت نے ان کو فرمایا، اب یہ قرآن پاک ہے، سورۃ آل عمران، فرما وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. فرمایا اور یاد کرو جب اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام سے یہ عہد لیا، یہ وعدہ لیا. اللہ نے نبیوں کو بلایا، ان کی ارواح کو بلایا، ان کے انوار کو جمع کیا، اور ان سے اللہ پاک نے خطاب کیا. خطاب کر کے فرمایا کہ اے نبیو میرے ساتھ یہ عہد کرو، میرے ساتھ یہ وعدہ کرو، میں تمہیں نبوت دوں گا، رسالت دوں گا، کتاب و حکمت دوں گا،
معجزات دوں گا، کمالات دوں گا، عظمت شانیں عطا کروں گا، مگر عین اس وقت جب تمہاری شانوں کا ڈنکا بج رہا ہو، تمہاری عظمتوں کا سورج چڑھ رہا ہو، ہر سو واہ واہ ہو رہی ہو تمہاری عظمت و شان کی، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، عین اس وقت پھر میرا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تمہاری تصدیق کرتا ہوا کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے سب سچے تھے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا نبیوں میرے ساتھ یہ وعدہ کرو جب میرا محبوب آئے تمہاری تصدیق کرے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، میرے محبوب پہ ایمان بھی لانا اور میرے محبوب کی مدد بھی کرنا۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ جو لفظ لَتُؤْمِنُنَّ ہے اس کے اوپر غور کریں، اللہ نبیوں کو فرما رہا ہے کہ میرے محبوب پہ ایمان لانا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت کا اندازہ آپ لگائیں کہ انبیاء علیہ السلام کو قوموں کا نبی بنایا، قبیلوں کا نبی بنایا، علاقوں کا نبی بنایا، کوئی نبی کس علاقے میں، کوئی نبی کس قوم کی طرف، کوئی کس قبیلے کی طرف، مگر جب فرمایا نبیوں میرے محبوب پہ ایمان لانا تو مطلب تھا کہ حضور نبیوں کے بھی نبی ہیں، حضور نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ اور جب فرمایا وَلَا تَنْصُرُنَّ، میرے محبوب کی مدد کرنا، تو آپ ٹھنڈے دل کے ساتھ غور کریں، جو لوگ کہتے ہیں کہ جو مر گئے، وفات پا گئے، بھلے وہ انبیاء علیہ السلام ہوں، وہ اولیاء اللہ ہوں، وہ روحانی طور پہ کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، کوئی استعانت نہیں کر سکتے، وہ مٹی ہو گئے، وہ ختم ہو گئے، جو یہ خیال کرتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کیا اس بات کی اللہ کو سمجھ نہیں تھی؟ اللہ کو علم نہیں تھا کہ جب میرا محبوب تشریف لے کر جائے گا، آدم تا عیسیٰ علیہ السلام کل انبیاء اپنا اپنا زمانہ بتا کے جا چکے ہوں گے، تو پھر رب کیوں فرما رہا تھا میرے محبوب پہ ایمان بھی لانا، میرے محبوب کی مدد بھی کرنا؟ اللہ کو علم تھا کہ اس وقت تو سب نبی وفات پا چکے ہوں گے، اپنے اپنے مزارات میں جا چکے ہوں گے، پھر کیوں فرمایا کہ مدد کرنا؟ اس نے کہا اس لیے ہی تو بتا رہا ہوں تمہیں پتہ چل جائے میرے محبوب مزارات میں بھی جا کے مدد کر سکتے ہیں، اگر نہیں کر سکتے، نہیں آ سکتے، تو پھر شب معراج مسجد اقصی میں سارے نبی کیسے آ گئے تھے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اموات کی تفسیر پڑھیں، علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس مقام پہ، وہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی انعام یافتہ لوگ ہیں، شہداء کا ذکر کیا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ، اس کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ وہ شہداء ہوں، وہ اولیاء ہوں، وہ انبیاء ہوں، صدیقین، یہ چاروں گروہ جو اللہ نے ان کو یہ شان عطا کی ہے کہ یہ بعد از وصال نہ صرف اپنے ماننے والوں کی فرماتے ہیں کہ آ کے مدد کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ بعد از وصال بھی شہداء اور اولیاء اور انبیاء علیہ السلام جو ان سے محبت کرتا ہے، چاہت کرتا ہے، ان کی مدد اور استعانت کرتے ہیں۔ علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں اس مقام پہ لکھا۔ تو عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے تمام انبیاء علیہ السلام سے یہ عہد لیا، فرمایا میرے محبوب پہ ایمان بھی لانا، میرے محبوب کی مدد بھی کرنا۔ پھر اللہ رب العزت نے سب نبیوں سے پوچھا، قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری، کیا تم اس امانت کو اٹھانے کا اقرار کرتے ہو، میرے ساتھ وعدہ کرتے ہو کہ جو میں کہہ رہا ہوں کرو گے؟ قالوا اقررنا، سب انبیاء علیہ السلام نے کہا جی مولا ہم اقرار کرتے ہیں۔ پھر رب کائنات نے فرمایا قال فاشہدوا، میں گواہ ہو جاؤ، ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ کہ تم کیا کہہ رہے۔ پھر اسی پہ اکتفا نہ کیا، فرمایا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی گواہوں میں سے ہوں، میں بھی دیکھ رہا ہوں تم میرے ساتھ کیا وعدہ کر کے جا رہے ہو۔ یہ عہد و میثاق کر کے فرمایا فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اپنے اس وعدے سے پھرے گا وہ فاسقوں میں سے ہو جائے گا۔ جو بھی اپنے اس عہد سے پھرے گا
اس کی نبوت اور رسالت کو میں سلب کر لوں گا۔ جو بھی اس وعدے سے پھرے گا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اس کی حیات میں ہو جائے، اس کی زندگی میں میرے محبوب کی تشریف آوری ہو جائے، اور وہ میرے محبوب کی غلامی نہ کرے، میرے محبوب کی عظمت و شان کا ڈنکا نہ بجائے، میرے محبوب کو امام مقتدا نہ بنائے، اور میرے حبیب کا مقتدی نہ بنے، میرے محبوب کو اپنا آقا و تاجدار نہ بنائے، اور خود میرے محبوب کا غلام نہ بنے، فرمایا میں اعلان کرتا ہوں اس کا نام صف نبوت سے خارج کر دوں گا۔ ازل سے رب کائنات نے انبیاء علیہ السلام سے یہ عہد لیا۔ پھر آپ دیکھیں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب ان کی کتاب نشر الطیب یہ حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت میں لکھی ہوئی ہے، یہ جتنا ہم تذکرہ کرتے ہیں اس میں موجود ہے۔ لکھتے ہیں کہ پھر سب انبیاء علیہ السلام تو تشریف فرما تھے، ان کی ارواح تھیں، ان کے انوار تھے، اب رب کائنات نے روح مصطفیٰ کو بلایا، فرمایا محبوب تشریف لا۔ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح انور تشریف لائی، آقا علیہ السلام کا نور پاک ظاہر ہوا، تو نور مصطفیٰ کے سامنے 1.25 لاکھ سارے نبیوں کے انوار پھیکے پڑ گئے۔ سارے انبیاء علیہ السلام کے انوار پر نور مصطفیٰ غالب ہو گیا، سب کے نور نور مصطفیٰ کے سامنے مغلوب ہو گئے۔ سب نے پوچھا باری تعالیٰ یہ کس کا نور تھا، یہ کیسا نور ہے جس کے سامنے ہمارے انوار پھیکے پڑ گئے ہیں؟ جس طرح ستارے چمک بھی رکھتے ہیں، دمک بھی رکھتے ہیں، روشنی بھی رکھتے ہیں، رہنمائی بھی کرتے ہیں، حسن و جمال بھی رکھتے ہیں، مگر جب آفتاب طلوع ہو جائے پھر ستاروں کی ضرورت نہیں رہتی، ستارے ختم نہیں ہوتے، اپنی جگہ پہ کھڑے رہتے ہیں، اسی طرح چمک بھی رہے ہیں، دمک بھی رہے ہیں، حسن و جمال بھی قائم ہے، مگر جب آفتاب آ جاتا ہے آفتاب کی روشنی کے سامنے ان کے انوار ختم ہو جاتے ہیں۔ لوگوں ایسے ہی سارے انبیاء علیہ السلام ستاروں کی مانند ہیں، اپنی اپنی جگہ حسن بھی رکھتے تھے، جمال بھی رکھتے تھے اور رہنمائی بھی کرنے والے تھے، مگر جب تاجدار کائنات تشریف لائے سب نبیوں کے انوار نور مصطفیٰ کے سامنے پھیکے ہو گئے، منہدم ہو گئے۔ تو پوچھا باری تعالیٰ یہ کس کا نور ہے جس کے سامنے ہمارے نور پھیکے ہو گئے، ہم ہو کے بھی گم ہو گئے؟ رب کائنات نے فرمایا نبیو یہی تو میرا محبوب ہے جس کے لیے تم سے عہد لے رہا۔ تو عزیزان محترم آپ دیکھیں پھر نہ صرف یہ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام سے یہ عہد لیا، پڑھیے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے راوی ہیں، تفسیر جامع البیان میں ہے، علامہ ابن جریر نے اس کو لکھا ہے، تفسیر در منصور میں ہے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، سب مفسرین محدثین بیان کرتے ہیں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نہ صرف یہ کہ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام سے یہ عہد لیا کہ اے نبیو جب میرا محبوب دنیا میں تشریف لائے میرے محبوب کی غلامی کرنا، میرے محبوب کی عظمت و شان کا ڈنکا بجانا، دنیا کو میرے حبیب کی عظمتیں بتانا، لوگوں کے قلب و باطن میں میرے حبیب کی شان کا سکہ بٹھا دینا۔ نہ صرف اللہ نے انبیاء سے یہ فرمایا یہ عہد اپنی اپنی امتوں سے بھی لینا۔ عزیزان محترم ہر نبی اپنی اپنی امت کو بتاتا تھا، جس طرح آپ دیکھتے ہیں نا جلسہ ہوتا ہے تو پہلے چھوٹے چھوٹے مقرر آتے ہیں، وہ کہتے جی میں تو کچھ نہیں، اصل جن کا خطاب ہے وہ تو آ رہے ہیں۔ دوسرا آتا جی میں تو کچھ نہیں دی، اصل جن کے لیے یہ بزم سجائی گئی ہے وہ تشریف لا رہے ہیں۔ ہر نبی آتا رہا اور اپنی اپنی امت کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر اور اطلاع دیتا رہا، اور ہر نبی امت کو پیغام دیتا رہا، بتاتا رہا، تاجدار کائنات کی ذات اقدس سے شناسا کرتا رہا اور بتاتا رہا لوگوں میں کچھ نہیں ہوں، اصل جن کے لیے یہ ساری بزم سجائی گئی ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو حبیب کبریا ہے،
ابھی وہ تو تشریف لا رہے ہیں۔ ہر نبی اپنی اپنی امت کو حضور علیہ السلام کے بارے میں بتاتا رہا۔ اور پھر سنیں عزیزان محترم، جب اللہ رب العزت نے یہ جلسہ کیا، توجہ کریں، اس جلسے ہم یہاں پہ جلسہ کرتے ہیں نا تو کسی جلسے کا کوئی میزبان، کسی کا کوئی میزبان، وہ جلسہ جو حضور کی شان کے لیے اللہ نے ازل میں منعقد کیا، اس جلسے کا میزبان خود خدا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، اس بزم کا میزبان خود رب ذوالجلال تھا۔ پھر ہم جلسہ کرتے ہیں تو ہمارے جیسے لوگ سامعین و حاضرین ہوتے ہیں۔ اس نے جب جلسہ کیا تو لوگوں اس جلسہ کے اندر جو تشریف لانے والے سامعین و حاضرین تھے وہ انبیاء علیہ السلام تھے۔ پھر ہم جلسہ کرتے ہیں، ہم جلسہ کرتے ہیں، صدر مجلس کوئی ہوتا ہے، مہمان خصوصی کوئی ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا، مگر اس نے جب شان مصطفیٰ کا وہ جلسہ منعقد کیا تو میزبان بھی وہ خود تھا، صدر مجلس بھی وہ خود تھا، میزبان مجلس بھی خود خدا تھا، صدر مجلس بھی خود خدا تھا، حاضرین مجلس انبیاء تھے، اور اس مجلس کا مہمان خصوصی تاجدار کائنات تھے، تاجدار کائنات تھے۔ میں محبوب اب تو تشریف لا، تیری شان کے مطابق بدم سج گئی۔ پھر نور مصطفیٰ کو بلایا گیا، اور پھر جب ہم جلسہ کرتے ہیں، کبھی کوئی خطیب، کبھی کوئی خطیب، کبھی کوئی خطیب، خدا کی قسم اس جلسے میں خطیب خود خدا تھا۔ اس نے کسی اور کو اجازت نہیں ہے کہ وہ یہاں کلام کرے۔ پھر عزیزان محترم، ہم جب خطاب کرتے ہیں، کبھی کوئی موضوع، کبھی کوئی موضوع، سنتے ہیں نا آپ، ہزاروں موضوعات پہ ہم خطاب کرتے ہیں، کبھی کوئی موضوع، کبھی کوئی موضوع، مگر آج یہ پوچھنے والوں کہ میلاد النبی تم نے کہاں سے نکال لیا؟ یہ میلاد النبی کب سے شروع ہوا؟ کیا تاجدار کائنات نے منایا؟ کیا صحابہ نے منایا؟ ہمارے اوپر شرک بدعت کے فتوے لگانے والوں، سنو میں تمہیں بتاؤں گے میلاد النبی کب سے شروع ہوا۔ رب کائنات نے فرمایا یہاں خطیب میں خود خدا ہوں، باری تعالیٰ تیرے خطاب کا موضوع کیا ہے؟ اس نے کہا خطاب کا موضوع آمد مصطفیٰ ہے، آمد مصطفیٰ ہے۔ آج ہم آمد مصطفیٰ کا تذکرہ کریں تو میں مسئلہ ہوتا ہے، آمد مصطفیٰ کا تذکرہ تو ازل سے ہی شروع ہو گیا تھا، اور وہ بہت بد نصیب آدمی ہے، میں نہایت ادب سے کہہ رہا ہوں۔ عزیزان محترم، میلاد النبی کا مطلب یہ ہے کہ جب میلاد النبی کے دن آئے، دنیا کو آقا علیہ السلام کی تشریف آوری کا ذکر کرو، دنیا کو آقا علیہ السلام کے معجزات سناؤ، آقا علیہ السلام کی عظمت اور معرفت عطا کرو، لوگوں کے دلوں کے اندر شان مصطفیٰ کا سکہ بٹھاؤ۔ میلاد النبی کا یہ مطلب ہے کہ لوگوں کو بتاؤ ہمارے آقا کی کیا شان ہے۔ کوئی پوچھے میلاد کا کیا مطلب ہے تو میلاد النبی کا مطلب ہے حضور علیہ السلام کی محبت تقسیم کرنا، لوگوں کے قلب و باطن کے اندر حضور کی عظمت و شان بیان کر کر کے تاجدار کائنات کی محبت کا دریا متلاطم کر دینا، لوگوں کو حضور کی عظمت و شان سے شناسا کرنا، حضور کے معجزات بیان کرنا، آقا کے کمالات بیان کرنا، لوگوں کے دلوں کے اندر حضور کی عظمت و شان کی یوں دھاک بٹھانا کہ ان کو پتہ چلے ساری مخلوق نیچے ہے، عظمت مصطفیٰ سب سے اوپر ہے۔ اور کہنا چاہتا ہوں دوستو، جب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن آئیں، بتا رہا ہوں رب ذوالجلال نے آمد مصطفیٰ کا ذکر کیا، پھر سارے نبی اپنے اپنے زمانوں میں حضور کی آمد کا ذکر کرتے رہے، بتاتا ہوں، اور سارے نبیوں کی امتیں حضور کا تذکرہ کرتی رہیں۔ عزیزان محترم، آقا علیہ السلام کی آمد کا وقت ہو، وہ ماہ مبارک آ جائے جب رب ذوالجلال نے سب سے بڑی نعمت عظمیٰ ہمیں عطا فرمائی،
اس نے اتنی نعمتیں دیں کہ فرمایا تم شمار کرنا چاہو میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، مگر کسی نعمت پر اس نے یہ نہیں کہا میں نے تمہارے پر احسان کیا ہے کہ یہ نعمت دی ہے، یہ نعمت دی ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میں میری نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے۔ یہ بینائی کتنی بڑی نعمت ہے، سنوائی کتنی بڑی نعمت ہے، گویائی کتنی بڑی نعمت ہے، یہ جسم و جان کتنی بڑی نعمت ہے، گھر بار دیے، بیوی بچے دیے، فرمایا میں نے اتنی نعمتیں دی ہے کہ تم شمار نہیں کر سکتے، مگر کسی نعمت پر احسان نہیں جتایا، مگر جب ذات مصطفیٰ کی باری آئی تو رب نے کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، بے شک میں نے مومنوں پہ احسان کیا ہے کہ انہیں اپنا محبوب عطا فرمایا۔ لوگوں کوئی جتنا مرضی بڑا سخی ہو، بڑے سے بڑا سخی، بڑے سے بڑا فیاض آپ کو بڑے سے بڑی شے دے سکتا ہے، آپ کی خاطر کوئی جان بھی دے دے گا، مگر محبوب کوئی نہیں دیتا۔ اس نے کہا میں نے تو اپنا محبوب بھی تمہیں دے دیا۔ اتنی بڑی نعمت رب نے دی۔ اب یہ دن آ جائیں لوگوں کے چہرے دیکھا کریں، جس کے چہرے کے اوپر قبض ہو جائے، جس کی طبیعت مروڑ کھائے، پیچوتاب کھائے، جس کا چہرہ سوج جائے، سمجھ لو اس سے حضور سے تعلق کوئی نہیں ہے۔ اور جب یہ دن آئے جس کا چہرہ خوشی سے دل ملا اٹھے، جس کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھے، سمجھ لو اس کے آقا ہے، اس کے آقا ہے۔ تو جو وقت ختم ہو رہا ہے، بڑی خاص بات کرنی ہے کہ پھر آپ دیکھیں ہم جب پروگرام کریں، ہم جب پروگرام کرتے تو وہ میڈیا والے پھر رپورٹ بناتے ہیں، وہ پھر رپورٹ پیش کرتے ہیں، جی فلاں آیا تھا، فلاں نے یہ انتظام کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے خطاب کیا، فلاں فلاں میں کرتے ہیں نا۔ مگر ازل میں رب کائنات نے عظمت مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ کا جب جلسہ کیا، جس کا میزبان بھی خود خدا تھا، ہمارا جلسہ ہو تو رپورٹ کوئی اور کرتا ہے، مگر یہ جلسہ آمد مصطفیٰ کے بارے میں تھا، مقرر منعقد خود رب ذوالجلال نے کیا تھا، اس مجلس کا صدر مجلس بھی خود خدا تھا، میزبان بھی خود خدا تھا، خطیب بھی خود خدا تھا، خطاب کا موضوع بھی آمد مصطفیٰ تھا، سامعین انبیاء اور رسل عظام تھے۔ جب ایسا جلسہ ہو تو پھر رپورٹ قرآن بیان کرتا ہے، پھر قرآن نے بیان کیا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَ، یہ ایسا بھی جلسہ ہوا ہے۔ عزیزان محترم، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کے ڈنکے تمام انبیاء علیہ السلام بجاتے رہے۔ آپ پڑھیے سیدنا آدم علیہ السلام 350 سال تک روتے رہے، ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ 350 سال کے بعد اللہ نے ان کے دل کے اندر یہ القاء کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ آیہ مبارکہ پڑھی اور ساتھ عرض کی باری تعالیٰ تجھے تیرے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ میری توبہ قبول فرما۔ اور حیران کن بات ہے، اس روایت کو علامہ ابن تیمیہ نے بھی لکھا ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آج جو لوگ واسطہ وسیلہ کو نہیں مانتے، ارے تمہارے بابا مارے، تمہارے بابا کی سنت تو واسطہ و وسیلہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وسیلہ پیش کیا، 350 سال روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، آنسو بہاتے رہے، آہو بکا کرتے رہے، توبہ نہیں قبول ہوئی، حضور کا واسطہ پیش کیا۔ اللہ نے فرمایا آدم تو اس محمد کو کیسے جانتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آج کی باری تعالیٰ جب میرے جسم کے اندر تو نے روح ڈالی اور میں نے آنکھیں کھولی اور میری نظر تیرے عرش پہ پڑی تو تیرے عرش کی پیشانی پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو میں نے کہا یہ کوئی ضرور تیرا محبوب ہے جس کو تو نے اپنے نام کے درمیان رکھا ہوا ہے۔ فرمایا آدم تو بالکل صحیح سمجھا ہے،
مجھے میری عزت کی قسم ہے، اگر میں اپنے حبیب محمد کو نہ بناتا، آدم نہ زمین کو بناتا، نہ آسمان کو بناتا، نہ عرش بناتا، نہ کرسی بناتا، نہ لوح و قلم بناتا، نہ جن و انس بناتا، نہ ملائک بناتا، نہ کوئی نبی مرسل ہوتا، نہ کوئی فرشتہ مقرب ہوتا، آدم تو بھی نہ ہوتا، یہ ساری کائنات اس محمد کے لیے بنائی ہے۔ اب تو نے محمد کا واسطہ دیا ہے، جا تیری توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ اور ہمیں بھی سکھا دیا، جب تمہاری توبہ قبول نہ ہو رہی ہو، کام نہ بن رہا ہو، تو 350 سال بعد جا کے جو تمہارے بابا نے واسطہ دیا تھا تم شروع میں ہی دے لیا کرنا۔ ہاں جی، تو عزیزان محترم، حضور علیہ السلام کی ذات انور کی یہ شان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا ہے، نار نمرود میں ڈالا گیا، آرڈر ہوا ہے آگ، قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی بن جا۔ رب ذوالجلال میرا کام تو جلانا ہے، آج کیوں ٹھنڈی ہو جاؤں؟ فرمائی اس لیے تجھ میں وہ ہستی آ رہی ہے جس کی پشت میں نور مصطفیٰ جگمگا رہا ہے۔ تو لوگوں، وہ آگ بھی نور مصطفیٰ کی وجہ سے ٹھنڈی ہو گئی۔ عزیزان محترم، نہ صرف یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر جب آپ نے چھری رکھی، آپ بیٹا ذبح ہونے کے لیے سر تسلیم خم کر کے لیٹ گیا ہے، باپ ذبح کرنے کے لیے گردن پہ چھری رکھ کے چلا رہا ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا، ایک بار نہیں 70 بار فرمایا، اے چھری خبردار، اسماعیل کا بال بھی نہیں کٹنا چاہیے۔ مولا میرا کام تو ہے ہی کاٹنا، آج کیوں نہ کاٹوں؟ فرمایا اس لیے جو تیرے نیچے پڑا ہوا ہے اس کی پشت میں نور مصطفیٰ جگمگا رہا ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام بھی چھری کے نیچے اس لیے سلامت رہتے ہیں کہ پشت میں نور مصطفیٰ جگمگا رہا ہے۔ پھر عزیزان محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود دعا مانگی، اللہ کا گھر تعمیر کیا، جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کر چکے، کونے میں کھڑے ہو کے دعا مانگی۔ آج کی باری تعالیٰ مزدور جب مزدوری کرتا ہے، دن بھر کام کرتا ہے، کام ختم ہوتا ہے اسے مزدوری ملتی ہے۔ اے رب ذوالجلال، میں نے تیرے گھر کی نوکری کی ہے، چاکری کی ہے تیرے بیت اللہ کی، اے رب ذوالجلال مجھے بھی خیرات عطا کر۔ میں ابراہیم مانگ کیا مانگتا ہے؟ عرض کی ربنا وبعث فیہم رسولا، اے رب ذوالجلال وہ تیرا حبیب جس کی خاطر ساری کائنات کو تو نے بنایا ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو سید الانبیاء ہے، جو سید الاولین و سید الآخرین ہے، اس محبوب کو میری اولاد میں سے کر دے۔ ارے تم نے شان مصطفیٰ کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ ابراہیم خلیل الرحمن جیسے حضور کے لیے تڑپ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، مولا اگر میری عبادتوں، ریادتوں، سخاوتوں، قربانیوں، اطاعتوں پہ تو خوش ہو گیا ہے تو بس یہ مانگتا ہوں، اس کا صلہ یہ عطا کر دے کہ اپنے حبیب کو میری ذریت میں سے کر دے۔ جاؤ ابراہیم، تمہاری دعا قبول ہو گئی، میرا محبوب تمہاری اولاد سے ہی تشریف لائے گا۔ پھر عزیزان محترم، وقت ختم ہو گیا۔ داؤد علیہ السلام کو پڑھو، ان کی زبور شریف میں رب کائنات نے وحی نازل کی۔ داؤد علیہ السلام ساری زندگی اپنے لہن داؤدی میں اس وحی کو پڑھتے رہے اور اپنی امت کو سناتے رہے۔ داؤد علیہ السلام جن کے لہن کا یہ عالم تھا، جب وہ زبور پڑھتے تھے تو خدا کی قسم پہاڑ بھی جھومنے لگ جاتے تھے، ہواؤں کے اندر اڑتے ہوئے پرندے رک جاتے تھے، ہوائیں تھم جاتی تھیں، دریاؤں کے بہتے پانی وہیں ٹھہر جاتے تھے۔ وہ داؤد علیہ السلام اپنے لہن داؤدی میں زندگی بھر خود بھی پڑھتے رہے، اپنی امت کو یہ سناتے رہے۔ کیا؟ رب کائنات نے فرمایا، اے داؤد علیہ السلام، ان قریب تمہارے بعد وہ تشریف لانے والے ہیں جن کا نام احمد اور محمد ہے۔
اور وہ میں خدا کے سچے نبی ہیں، اور ان کی محبوبیت کا یہ عالم ہے کہ میں کبھی بھی ان سے ناراض نہیں ہوں گا، اور وہ میری کبھی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اور رب کائنات نے فرمایا، اے داؤد علیہ السلام، ذہن میں رکھ، اس میرے حبیب محمد و احمد کی یہ شان ہے کہ میں نے ان کو اتنی فضیلت عطا کی ہے، اور ان کے صدقے ان کی امت کو اتنی فضیلت عطا کی ہے کہ وہ بھی اور ان کی امت، وہ سارے نبیوں سے افضل ہیں، ان کی امت سارے نبیوں کی امتوں سے افضل ہے۔ عزیزان محترم، سلیمان علیہ السلام صبح تخت پہ بیٹھ کے سیر فرماتے، تخت پہ بیٹھ جاتے، ہوا آپ کے تخت کو اڑاتی، صبح کی سیر میں 2 ماہ کا آپ سفر طے کر لیتے تھے۔ پھر آپ کے درباری جنات اور انسان ہوتے، آپ تخت پہ تشریف فرما ہیں، ہوا آپ کے تخت کو اڑا کے لے جا رہی ہے، جاتے جاتے ایک دن آپ کا تخت سرزمین مدینہ کے اوپر آ گیا، آپ کو بتایا گیا، اے میرے سلیمان پیغمبر، جس مقام پہ آپ آ گئے ہیں یہ جگہ نبی آخر الزمان کی ہجرت گاہ ہے، وقت آئے گا جب میرا محبوب ہجرت فرما کے یہاں آئے گا، پھر 10 سال اپنی زندگی یہاں گزارے گا، پھر میرے حبیب کا وصال ہوگا، پھر میرے محبوب کا مزار بھی یہاں ہوگا۔ سلیمان علیہ السلام کو جب اطلاع ملی تو حسرت سے رو پڑے، کہنے کہ کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے جو امام الانبیاء نبی آخر الزمان کا دیدار کریں گے، ان پر ایمان لائیں گے، ان کی صحبت میں بیٹھیں گے۔ مولا کاش مجھے بھی یہ نعمت ملتی۔ لوگوں اپنے نصیب پہ مان کرو، اللہ نے تمہیں کتنی بڑی شان عطا کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو فیض، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے الواح تورات ملی ہیں، موسیٰ علیہ السلام الواح تورات میں حضور علیہ السلام کی امت کی شان پڑھتے ہیں، عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ یہ امت مجھے دے دے۔ رب کائنات نے فرمایا، اے کلیم یہ امت تو میں نے اپنے حبیب کے لیے بنائی ہے۔ میں نے کئی مرتبہ اس کو عرض کیا، وقت ختم ہو گیا۔ آپ کی امت کی جب شانیں پڑیں تو رو پڑے باری تعالیٰ یہ امت مجھے دے دے۔ ارے آقا تو آقا رہے، نبی تو نبی رہے، حضور کے طفیل، حضور کی امت کی یہ شان ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ عرض کرتے باری تعالیٰ اگر یہ امت مجھے نہیں مل سکتی تو مجھے ہی پھر اس امت میں سے کر دے، مجھے ہی اس امت میں سے کر دے۔ فرمایا کلیم نہیں، تمہارا زمانہ پہلے گزر جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت میں کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ حضور علیہ السلام سے ہزاروں سال پہلے کا ہے، وہ حضور کی آمد کا ہزاروں سال پہلے ذکر کر رہے ہیں۔ ارے آمد مصطفیٰ کا ذکر کیا جائے تمہیں کیوں مسئلہ ہوتا ہے؟ آمد مصطفیٰ کا تذکرہ کرنا یہ سنت خدا بھی ہے، یہ سنت انبیاء بھی ہے۔ آمد مصطفیٰ کا تذکرہ کرنا یہ سنت خدا ہے، اور آمد مصطفیٰ کا تذکرہ سن کے جھوم جھوم جانا، خوش ہونا یہ سنت انبیاء ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں میرے بعد ایک رسول تشریف لا رہے ہیں جن کا نام احمد ہوگا۔ چونکہ آپ آسمانی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام زیادہ وقت آسمانوں پہ گزر رہا ہے، تو آسمانوں میں حضور کا نام مشہور احمد ہے، اس لیے آپ نے احمد بولا۔ زمین پر حضور کا زیادہ مشہور نام محمد ہے۔ تو لوگوں نے کہا پیارے عیسیٰ علیہ السلام وہ آپ سے بھی بڑی شان والے ہوں گے۔ اللہ نے آپ کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، کنواری مریم کے بطن سے اپنی قدرت سے اللہ نے بغیر باپ کے آپ کو پیدا کر دیا، آپ کے اندر اپنی روح پھونکی، آپ روح اللہ ہیں۔ آپ کو اللہ نے یہ معجزات عطا کیے ہیں کہ آپ مردے زندہ کر دیتے ہیں، اللہ کے اذن و اجازت سے، اللہ کی عطا سے آپ کوڑیوں کو ہاتھ پھیرتے ہیں شفا ہو جاتی ہے،
مادر زاد اندھوں کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، بینائی آ جاتی ہے، مٹی کی مٹھی بھر کے پھونک مارتے ہیں، پرندے بن کے اڑ جاتے ہیں، غیب کی خبریں دیتے ہیں آپ، جو کچھ کھا کے آتے ہیں بتا دیتے ہیں، جو چھوڑ کے آتے ہیں بتا دیتے ہیں۔ آپ اتنی شان والے نبی، وہ آپ سے بھی بڑی شان والے ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہو کیا بات کرتے ہو، اتنی شانوں کے باوجود خدا کی قسم نبی آخر زمان کی اتنی اونچی شان ہے کہ میں عیسیٰ روح اللہ ان کے جوتوں کے تسمے کھولنے کے بھی قابل نہیں۔ تم نے شان مصطفیٰ کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ بس ختم کر دیا۔ عزیزان محترم، نہ صرف حضرت مسیح علیہ السلام، پڑھیے سیدنا یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام میں سے جتنے انبیاء ہوئے، سارے کے سارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و ثنا کے خطبے پڑھتے رہے، ان کی بعثت کی اپنی اپنی قوموں کو خوشخبریاں سناتے رہے، اپنی اپنی امتوں کے دلوں میں نبی آخر الزمان کی محبت کا سکہ جماتے رہے، اور ان کی یہ محنت کا صلہ تھا کہ ان کی قومیں خدا کی قسم شب و روز روتی تھی، سر سجدے میں رکھ کے سر رگڑتی تھی اور کہتی تھی مولا اس نبی کو بھیج دے کہ ہم بھی ان کا دیدار کر لیں۔ ارے وہ انبیاء حضور کے انتظار میں تھے، ان کی امت حضور کے انتظار میں تھی، کل عالم تاجدار کائنات کی انتظار میں تھا۔ نہ صرف یہ کہ جب حضور کی عظمت اور شان کا پتہ چلا، جب وہ تجارت کے لیے جاتے، جب وہ جنگوں کے لیے جاتے، تو خدا کی قسم سر سجدے میں رکھ کے رو کے کہتے مولا وہ نبی آخر الزمان جس کے لیے تو نے ساری کائنات بنائی ہے، جنہوں نے ابھی تشریف لانا ہے، ان کا واسطہ ہے ہمیں جنگ میں فتح کرنا۔ اللہ تعالیٰ ان کو فتح و نصرت سے ہمکنار کرتا۔ عزیزان محترم، وقت ختم ہو گیا، باقی جو رہ گئے انشاءاللہ پھر کہوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔